ایران، امریکہ اور اسرائیل، ان کی لڑائی آخر ہے کس بات؟ دنیا میں تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن امریکہ ان سب کو چھوڑ کر ایران کے پیچھے ہی کیوں پڑا؟ ایران اور امریکہ کی لڑائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، تقریباً ورلڈ وار 2 میں۔ ورلڈ وار 2 میں ہر ملک کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو وہ برٹش کا ساتھ دیں یا پھر وہ جرمنز کا ساتھ دیں، مطلب ہٹلر کا ساتھ۔ تو بہت سے ممالک نے برٹش کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، مگر ایران نے جرمنز کا ساتھ دیا، اور اس طرح ایران اور جرمنز بہت ہی قریبی دوست بنتے ہوئے، جو کہ برٹش امپائر کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اسی لیے امریکہ نے ایران پر ہر طرف سے حملہ کر دیا، اور وہ کچھ ہی دنوں میں ایران کو فدا کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ایران کے بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ وہ ایران کی بادشاہت کو ہار جائے گا، اس نے برٹش امپائر کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا اور اپنی بادشاہت کی بھیک مانگنے لگا۔ تو برٹش امپائر نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر تمہیں بادشاہ سے ہٹنا ہوگا اور تمہاری جگہ تمہارا بیٹا رضا شاہ پہلوی لے گا۔ رضا شاہ پہلوی ایک 22 سالہ نوجوان تھا، اور وہ برٹش امپائر سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا۔ وہ ایران کو اسلام سے دور کرنا چاہتا تھا اور ایران کو ایک ماڈرن کنٹری بنانا چاہتا تھا، بالکل ویسٹ کی طرح۔ رضا شاہ پہلوی ویسٹ سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا۔ جب وہ ایران کا نیا بادشاہ بنا تو اس نے حجاب پر پابندی لگا دی، مدارس کو بند کر دیا، اور بہت سے بڑے بڑے اسلامی اسکالرز کو گرفتار کر لیا، اور ان کی جگہ شراب کلبز اور ڈانس کو عام کرنے لگا۔ یہاں تک کہ ایران میں اتنی شراب بننے لگی کہ وہ دوسرے ممالک کو باہر ایکسپورٹ کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ نیشنل چینلز پر میوزک کو چلانے لگا۔ ایران کے بادشاہ کا خیال تھا کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے سعودی کے بادشاہ کنگ فیصل کو کہا تم بھی سعودیہ کو ویسٹ کی طرح ایک لبرل کنٹری بناؤ۔ کنگ فیصل نے کہا کہ نہیں، مگر یہاں پر فنی بات یہ ہے کہ وہی سعودیہ اب ایران کو کہہ رہے تمہیں بھی ویسٹ کی طرح ایک لبرل کنٹری بننا چاہیے۔ یہ سب دیکھ کر ایران کے سبھی اسکالر بادشاہ کے خلاف ہو گئے، اور وہ بادشاہ کے خلاف اسپیچز دینے لگے، یہاں تک کہ bادشاہ کے خلاف مساجد میں خطبے پڑھائے جانے لگے، اور ان میں سب سے زیادہ پاپولر امام خمینی تھے۔ امام خمینی ایران میں بہت زیادہ پاپولر تھے، یہاں تک کہ ایرانی لوگ امام خمینی کو اپنا لیڈر ماننے لگے، اور امام خمینی کے فالوورز بھی ایران کی عوام کو بادشاہ کے خلاف کرنے لگے۔ جب بادشاہ کو یہ سارے کھیل سمجھ آئے تو اس نے امام خمینی کو جلا وطن کر دیا۔ امام خمینی عراق میں چلے گئے، اور وہاں سے اپنی کیسٹس میں اپنی آواز، اپنی سپیچز کو ریکارڈ کر کے خفیہ طور پر ایران میں امپورٹ کرنے لگے۔ عراق میں ایک جوان لیڈر امام خمینی سے ڈرنے لگا جس کا نام تھا صدام حسین۔ صدام حسین نے ایک دن ایرانی بادشاہ کو کہا کہ میں امام کو سائٹ پر کر کے گولی مار دیتا ہوں، جو کہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہاں پر ایرانی بادشاہ نے کہا کہ یہ بڑا میرا کیا ہی بگاڑ لے گا۔ امام خمینی اپنی کیسٹس میں اپنی آواز کو اور اپنے بیانات کو ریکارڈ کر کے ایران میں بھجواتے رہے۔ آہستہ آہستہ ایرانی عوام امام خمینی کو ہی اپنا اصل لیڈر ماننے لگی، لیکن پھر بھی ایرانی بادشاہ رضا شاہ پہلوی کو سائڈ پر کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ ایرانی فوج اس کے ساتھ تھی، اور اسی کے ساتھ سپر پاور کا اس کے سر پر ہاتھ تھا۔ وہ مسلم ممالک میں امریکہ کا سب سے فیورٹ پپٹ تھا۔ یہاں جب ایرانی بادشاہ اپنی پاور کی فل پیک پر تھا، اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، دا فلیم آف پرشیا۔ It was so extravagant. It was so exclusive. دنیا کی سب سے مہنگی ترین پارٹی۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ گریٹ پرشین امپائر کو دوبارہ سے زندہ کرنا چاہتا ہے۔
اس کے لیے اس نے ایک پارٹی رکھی جس میں دنیا کے سارے لیڈرز اور امیر ترین انسانوں کو بلایا گیا. یہ دنیا کی سب سے مہنگی پارٹی تھی. وہ اسی گریٹ پرشین امپائر کو دوبارہ سے زندہ کرنا چاہتا تھا جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ختم کر دیا تھا. اس پارٹی کے لیے اس نے صحرا میں ایک نیا شہر بنوایا اور اپنے گیسٹ کے لیے 600 لیمبوزین اور سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھلانے کا بندوبست کیا گیا. پھر ایرانی بادشاہ نے سب کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور ان کے سامنے جا کر سونے کے تخت پر بیٹھ گیا اور سب کو بتایا کہ پرشیا امپائر کا وہی نیا بادشاہ ہے. جب ایرانی بادشاہ فل عیاشیاں کر رہا تھا تو عوام نے سوچا کہ ہم غربت میں مر رہے ہیں لیکن اسے ہماری کوئی فکر نہیں ہے. وہ تیزی کے ساتھ امام خمینی کی سوچ کی طرف بڑھنے لگے. امام خمینی نے بھی اپنی کیسٹ میں کہا کہ آج کا ایرانی بادشاہ آج کے وقت کا یزید ہے. یہ سب کچھ دیکھ کر ایرانی بادشاہ بالکل اپنے باپ کی طرح امریکہ کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنی بادشاہت کو بچانے کی بھیک مانگنے لگے. امریکہ، فرانس اور بہت سے ممالک نے ایک میٹنگ رکھی اور اس کے آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب تمہیں خمینی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. ایرانی شاہ ہمیشہ کے لیے ایران کو چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا. جب امام خمینی کو یہ پتا چلا کہ ایرانی شاہ اس کے ڈر کی وجہ سے ایران کو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو فائنلی وہ 14 سال بعد ایران واپس آئے. 70 لاکھ لوگوں نے امام کا ویلکم کیا اور یہ ورلڈ ریکارڈ بنا. جب امام خمینی ایران میں آ گئے تو ایران کی عوام میں ڈیتھ آف امریکہ اور ڈیتھ آف اسرائیل کے نعرے لگنے لگے. امام خمینی کے فالوورز نے امریکہ اور اسرائیل کے ایمبیسیز میں موجود تقریباً 50 لوگوں کو گرفتار کر لیا. اس طرح امریکہ اور ایران کی دشمنی شروع ہوئی اور انہوں نے شرط رکھی کہ ایرانی شاہ کو واپس بھیجو اور اس کے عوض ان لوگوں کو لے جاؤ. لیکن ایرانی شاہ دوبارہ ایران میں کبھی واپس نہیں آیا. جب امام خمینی نے ایران میں اسلامی حکومت قائم کی تب عراق میں ایک نیا لیڈر سامنے آیا، صدام حسین. اللي راح اقرا اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربع. باقی سب عرب ممالک کے بادشاہ امام خمینی سے ڈرنے لگے کیونکہ امام خمینی اپنے بیانات میں باقی ممالک کی عوام کو اپنے بادشاہوں کے خلاف بغاوت کے لیے ابھارتے تھے. یہ سب دیکھ کر عرب ممالک اور امریکہ نے صدام حسین کو سپورٹ کیا کہ وہ امام خمینی کے خلاف جنگ کرے. اس سے جنگ شروع کی اور یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی جو کہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی. جب یہ جنگ ختم ہوئی اس کے کچھ عرصے بعد امام خمینی فوت ہو گئے. اس کے بعد ایرانی وزیروں نے مل کر ایک آدمی کو سپریم لیڈر کے لیے چنا جو کہ امام خمینی کا اسٹوڈنٹ تھا، امام آیت اللہ علی خامنائی. لیکن ایران کے لیڈر کو سمجھ آ گیا کہ جب تک ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہوگا تب تک ایران سیکیور نہیں ہے. سبسکرائب